بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یسر ولا تعسر وتممه بالخیر۔ مسلم دوم کی کیا جو ہے تشریح درس وغیرہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلا سبق الجلد الثانی من الصحیح لمسلم وشرحه للنووی رحمہ اللہ۔ دوسری جو جلد کتاب البیوع سے شروع ہو رہی ہیں۔ کتاب البیوع کے بعد اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، بالترتیب سب کو پڑھیں گے۔ کتاب البیوع، یہاں سے کتاب البیوع کے مسائل مصنف رحمہ اللہ ذکر کر رہے۔ باب نمبر 1، باب ابطال بیع الملامسۃ والمنابذات۔ جاہلیت کی جو بیوع تھی اس کو مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے کہ وہ باطل تھی۔ ملامسی کا کیا معنی؟ کسی چیز کو ٹچ کرنے کے بعد بیع کو کنفرم کرنا۔ منابذہ معنی کسی چیز کی طرف پتھر یا کچھ بھی پھینک کر اسے بیع قرار دینا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کیا ہے؟ جاہلیانہ بیعتی تجارت کا ایک طریقہ تھا۔ تو یہ دونوں کیا ہو گئی؟ ممنوع قرار پائی گئی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك، کہ میں نے مالک کو یہ پڑھ کر سنائی تھی، محمد بن یحییٰ بن حبان کی طرف سے، عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الملامسۃ والمنابذۃ، ٹچ کرنا اور کسی چیز کا پھینک کر بیع قرار دینا اس سے منع فرمایا تھا۔ وبه قال حدثنا ابو قریب، باقیہ بس وہی کیا حدیث ہوتی ہیں، مختلف الفاظ صرف لاتے ہیں، اسناد وغیرہ زیادہ کرتے ہیں، تو کیا ہو جاتی ہے؟ ایک حدیث اور حدیثوں سے پکی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہیں۔ وقال حدثنا ابو قریب وابن ابی عمر قال اخبرنا وکیع عن سفیان بن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله۔ وقال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال اخبرنا ابن نمیر وابو اسامہ حا۔ وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر قال اخبرنا ابی حا۔ قال وحدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا عبد الوهاب كلهم عن عبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني اسی طرح ہے۔ وقال حدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمر بن دينار عن عطاء بن ميناء انه سمعه يحدث عن ابي هريره انه قال، ابو ہریرہ سے روایت کر رہے کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ نہا عن بیعتین یا نہی عن بیعتین، دو طرح بیع کرنے سے منع آیا ہے۔ ایک ہے الملامسۃ، ملامسہ کیا معنی ہے؟ لمس سے نکلا ہے۔ لمس کسی چیز کو ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لمس کہتے ہیں، ملامسہ۔ لمس بھی بنا سکتے آپ، ملامسہ باب مفعولی کے وزن پر ہے۔ اور ایک ہے منابذہ۔ ملامسی کی طویل امام شافعی سے اب یہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثلا کپڑے کو کیا کر لے، لپیٹ لے اور پتہ نہ ہو اندر سے وہ کیسا ہے، یا تاریکی اندھیرا ہو اس میں بیع کر لے اور پھر کہہ لے کہ میں نے آپ کو بیچ دیا، کسی چیز کو دکھا لے لیکن صحیح طرح تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا نا، لائٹ وائٹ گئی تھی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع ملامسہ کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر خرید و فروخت کے بعد لوگ خیار نہیں دیتے۔ یا وہی بات بھی ہے جو ہم حضرات کرتے ہیں کہ ملامسی کا وہی طریقہ تھا جو ٹچ کرنے کے بعد بیع کو لازم سمجھتے تھے۔ یا ملامسی کی ایک طویلی علماء نے کی ہے کہ کوئی چیز بیچ دے اور یہ کہہ دے کہ دیکھے یہ چیز ہے، لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ میں لے لیا نا تو بس پھر بیع ہو گئی، خیار مجلس نہیں ہوگا۔ یہ سب طویل علماء حضرت وغیرہ نے کی ہے۔ یہ بیوع کیا ہے؟ غرر وغیرہ سے خالی نہیں ہے۔ منابذہ، منابذی کا کیا معنی ہے؟ کہ بس نفس ہی کسی چیز کو پھینک دینا مشتری کی طرف،
یا مشتری بس اس کو روپے پھینک دے کے لے بس یہ اتنا بس ہے ہو گیا، ظاہر ہے اس کی قیمت نہیں بنے گی، وہ کپڑا یا چیز اس قیمت سے نیچی ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو کوئی چیز پھینک دے اور کہہ دے کہ پھینکنے کے بعد دیکھے ہے نا، اگر میں نے ایک مرتبہ لی لیا اٹھا لیا اور آپ کو پھینک دی، پھر خیار ختم۔ تیسری صورت کیا ہے کہ پتھر وتر پھینک دے یا کچھ بھی پھینک دے، مثلا کہ کسی چیز کو نشانہ بنا کر مار دی کہ بس یہ مجھے اتنے میں دینا ہوگا، تو غرر کی وجہ سے کیا ہو گیا، ان بیوع کی ممانعت ہو گئی۔ تو یہاں پر خود بھی تشریح کر رہے کچھ کہ نہی عن بیعتین الملامس والمنابذہ، اما الملامس فَأَيَّلْمِسَ كُلُّ واحد منهما صوب الصاحب بغیر تأمل، بغیر دے کے سوچ سمجھ کے تأمل کے ایک دوسرے کے کپڑے کو یا سامان کو ہاتھ لگا کر بیع قرار دے۔ المنابذہ اینبذہ یا اینبذہ بھی پڑھ سکتے، ینبذ کل واحد منهما صوب الى الاخر، یہ کپڑا ایک دوسرے کو پھینک دے، ولم ينظر واحد منهما الى صوب صاحبه، اور ایک دوسرے کا کپڑا نہ دیکھا ہو۔ شروع زمانے میں یا یہ جو قیمت ویمت نہیں آئی تھی نا، یا یہ جو مصنوعی نوٹے نہیں آئے تھے، تو اس وقت بارٹر بیع ہوتی تھی۔ بارٹر کا کیا معنی ہے کہ ایک طرف سے بھی سامان ہو دوسری طرف سے بھی سامان ہو، تو اس وقت یہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے بدلے میں سامان دے کر بیچتے تھے، خریدتے تھے، دے کے بغیر اگر ایسا کیا ہو معاملہ ہو تو باطل ہوگا غرر کی وجہ سے۔ وقال حدثنا ابو طاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص ان ابا سعيد الخدري قال، یہ ابو سعید سے روایت کر رہے ہیں، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین، دو طرح بیع سے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح لبستین، دو طرح لباس کپڑا وغیرہ رکھنا پہننا منع ہے۔ نہا عن الملامس والمنابذ فی البیع، اس سے منع فرمایا ملامسی کی کیا منع، والملامسۃ لمس الرجل صوب الاخر بیدہ باللیل وبالنہار، کہ دن اور رات کسی بھی وقت معاملہ ہو رہا ہو، ایک دوسرے کا کپڑا ٹچ کر لیا سامان، ولا يقبلہ الا بذلک، صرف ٹچ کرنے کے بعد ہی قبول کرنے والا طریقہ ہو۔ والمنابذة ينبذ الرجل الى الرجل بسبب، ایک شخص دوسرے کو کپڑا پھینک دے ڈال دے، وينبذ الاخر الیہ، وہ بھی دے دے سب، ويكون ذلك بما غیر نظر ولا تراض، ان کے درمیان بس بیع قرار پائے، نہ تو اس میں دے کے سوچے اور نہ رضامندی ہو۔ وقال حدثني عمرو الناقد قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي صالح بن شهاب بهذا الاسناد، تو یہی بات ہوگی ملامسی منابذی کی تشریح ہوگی۔ نواگی دے کی دوسرا باب کی باب بطلان بیع الحصوات والبیع الذي فيه غرر، یہاں سے وہ بیع بیان کرتے جس میں پتھر وتر کنکر پھینکنے کے بعد بیع قرار پاتی ہو، وہ نمبر دو، ہر وہ بیع کیا ہوگی، باطل ہوگی، غلط ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، جس میں غرر، دھوکہ، فراڈ کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو یا یقینی ہو۔ وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا عبد الله بن ادريس ويحيى بن سعيد وابو سامة بن الله قال وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال ما يحيى بن سعيد عن عبد الله قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصوات وعن بيع الغرر، غرر کی جو بیع ہے یعنی دھوکے کی بیع، جس میں دھوکہ ہو، جس میں ایک طرف کا خسارہ ہو، یا مشتری کا نقصان ہوتا یا بائع کا، تو اس سے منع فرمایا۔ بیع الحصوات منع کنکر کی بیع۔ بیع الحصوات، حصوات کسے کہتے ہیں، حصوات کنکر کو کہتے ہیں نا، چھوٹے جو سنگریزے ہوتے، سنگریزے، اس کو پھینکنے کے بعد لوگ کیا کرتے تھے، بیع لازمی سمجھتے تھے۔ وہ کیسی ہوتی تھی، اس کی بھی کچھ صورتی حضرات علماء نے بیان کی ہیں۔ مثلا ایک شخص تھا نا، وہ کیا کرتا تھا، کسی کو کپڑا بیچنے کے لیے کہتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، یہ کہتا تھا کہ یار جس پر میرا یہ کنکر پڑے نا بس وہ میرا ہو گیا،
آپ تو 2000 کا کہہ رہے ہیں نا، 2000 کی بات نہ کرو، بس جس پر میرا پتھر گرنا یا کنکر بس وہ میرا 2000 میں ہوگا، ظاہر ہے 5000 پر گرے گا نا تو 5 کا توڑی دے گا آپ کو. یا کہتا تھا کہ دیکھیں یہ زمین میں آپ کو بیچتا ہوں نا یہاں سے لے کر وہاں تک، یعنی جہاں پر ایک کنکر گرے اتنے میں. تو ظاہر بعض اوقات وہ اتنا بیچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جہاں بھی وہ پتھر یا کنکر پڑتا تھا وہاں تک مجبور ہو جاتا تھا. برا سمجھتے تھے کہ یار آپ نے کہا تھا کہ میں بیچ تو جاتا کنکر پھینک کے، اب تو اسی جگہ کنکر گرا کہ جو مجھے بیچنا ہی نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں میں آپ کو بیچ رہا نا اس خیار پر کہ میں یہ کنکر پھینکوں گا، اگر مجھے پسند آیا نا وہ تو اچھا ہے لے لوں گا، اگر پسند نہیں آیا نا تو کنکر پھینکنا میرا فضول سمجھ لو. ظاہر ہے تو اس میں تو تمہارے مزے ہے، دوسرے کا کیا فائدہ. تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ بس نفس سے کنکر پھینکنے ہی کو کیا کرتے تھے، بیا سمجھتے تھے. مثلا کہتے تھے کہ اگر میں نے ایک کپڑا مار دیا اس کنکر سے تو پھر وہ میرے لیے مبیح ہے، میں کیا کروں گا، لے لوں گا یا بیچوں گا. بیا غرر کا منع تو واضح ہے، یعنی وہ بیا تجارت کوئی بھی بزنس جس میں کیا ہو دو کا پراڈو، مثلا بھاگا ہوا غلام بگوڑے کو بیچنا، معدوم چیز کا بیچنا جو کیا ہو معلوم نہ ہو یا موجودی نہ ہو، یہ ابھی تک وہ چیز بنی نہیں ہے، کمپنی وغیرہ فیکٹری نہیں وجود میں نہیں لے، آپ کیا کر رہے بیچ رہے پہلے سے. یا مجہول المقدار ہو، اس کی مقدار معلوم نہ ہو، یہ ایسی چیز جس کو آپ سپرد نہیں کر سکتے، غیر مقدور تسلیم اس کو کہتے ہیں. جس سے ہوا میں پرندوں کا بیچنا، سمندر میں مچھلیاں بہت گھوم رہی پھر رہی، وہ کہہ دے کہ یہ مچھلی میں نے آپ کو بیچ دی. یا کوئی بھی ایسی صورت ہونا کہ جس میں بیع مبی مقدور تسلیم نہ ہو، یا جس پر ملکیت کسی کو کیا ہو حاصل نہ ہو، تام نہ ہو، مشترک چیز بلا اجازت، تو اس میں کیا ہوتے ہیں بعد میں معاملات پیدا نقصان آتے ہیں. اس لیے کیا ہے اس سے منع فرمایا. آگے تیسرا باب، باب تحریم بیع حبل الحبلہ. ایک جانور ہے، وہ جانور کیا ہے حامل، مثلا گائے، گائے کیا ہے حامل گابن ہے، گابن گائے ہے. اس نے کہا میں آپ کو بیچ رہا ہوں، یا کہہ دے کہ وہ نہیں بیچ رہا، یہ جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بیچ رہا ہوں. ممکن ہے وہ پیٹ میں بچہ نہ ہو یا ہو شاید زندہ پیدا نہ ہو جائے، یا اس بچے کا جو بچہ ہوگا وہ بیچوں گا. تو دور دور کی بیع ہے نا، تجارت لوگ اس لیے کرتے ہیں خرید و فروخت کے موقع پر کوئی چیز ملے یا ذرا ٹائم لگے لیکن کیا ملے، سالم ملے. ان صورت میں کیا ہوتا ہے یہ خطرے زیادہ ہوتے ہیں نا، تو چیز ملتی ہے کیا ملے تو سالم ملنا ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات، اس لیے کیا کر دیا اس سے منع فرمایا. تو اس کو کیا کہتے ہیں، حبل الحبلہ کہتے ہیں. کہ ایک بچی کا پھر کیا کرنا، دوسرے بچی کی طرف سپورٹ کرنا کہ اس بچے کا جو بچہ ہوگا وہ میں خریدوں گا. وہ بکری کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، ممنوع ہے. یا حبل الحبلہ مبالغے کے طور پر بھی ہے. تو پہلا والا جو بچہ ہے نا اس پر بھی بیع ہو سکتی ہے. پھر اہل لغت علماء کی تھی کیا پر حبل الحبلہ کا لفظ آئے ہے نا، حبل کا جو لفظ ہے یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، جانوروں کے لیے حمل کا لفظ استعمال ہوتے ہیں. مگر آپ نے سنا ہوگا حملت المرأة ولدا بھی آپ پڑھ سکتے، حبلت المرأة ولدا بھی آپ بول سکتے، حملت الشاة یا حبلت الشاة. تین الفاظ میں سے کوئی ہیر و پیر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پر علماء حضرت کو کچھ اختلاف یار حدیث میں ہے کہ نہا عن بیع حبل الحبلۃ، اس سے کیا مطلب ہوگا. ایک جماعت علماء کی کہتی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ سمن کیا کرنا، مؤجل کرنا. مثلا کہ دے یہ جو اونٹنی ہے نا، جب اس کا بچہ ہوگا نا پھر میں آپ کو پیسے دے دوں گا، پیسے تو ابھی سے دینا،
پیسے بعد میں کیا دیں گے، یہ تو آپ میرے ساتھ وعدے کر رہے تو بیع نہیں ہوئی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مالک، امام شافعی سے وغیرہ حضرات کہتے ہیں، بعض حضرات اور کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ حامل اونٹنی، بکری، گائے جو بھی ہو، بھینس، اس کا بچہ بیچنا فی الحال تو نہیں بیچا جاتا نا، کیونکہ وہ اب پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں جیسے عمر صاحب، ابو عبیدہ ہیں، ان حضرات نے تشریح کی ہیں۔ بعض اہل لغات کہتے ہیں، ان کا بھی خیال ہے۔ امام احمد اور اسحاق بن راہوی وغیرہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ بچے کو فی الحال بیچتے بھی تک پیدا نہ ہوا ہو۔ تو یہ بیع کیا ہے؟ باطل ہے۔ ایک تو اس میں یہ ہے نا کہ آپ اجل کو مجہول کہہ رہے ہیں، بس جب یہ بچہ پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا؟ 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، سال بعد، 3 مہینے بعد، کوئی بھی اجل معلوم نہیں ہے۔ اور اس میں آپ سامان بھی شاید کیا کر رہے، فی الحال نہیں لے رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بیع معدوم ہے۔ چلو معدوم نہیں ہے، پیٹ اس کا کیا ہے، بڑا ہے، مجہول تو پھر بھی ہے، یا غیر مقدور تسلیم بھی ہے نا، بچہ تو نہیں نکال سکتا پیٹ سے، آپ کے لیے کیا کر دے، پیٹ کو چھید کے نکال دے، اس لیے کیا ہے، ممنوع ہے۔ آگے اسی سے متعلق کچھ اور حدیث بھی ہوگی کہ غیر ہے۔ وبی قال حدثنی زہیر بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير الفاظ زهير سے قال اخبرني هو القطان عن عبد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان اهل الجاهليه يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة، کہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اونٹوں کا جو گوشت ہے نا یہ بیچتے تھے حبل الحبلہ تک۔ حبل الحبلہ کی تشریح تو ہمیں کر دی نا، مختلف اقوال بھی بتا دیے۔ وحبل الحبلہ کا کیا مطلب ہے، خود بھی یہاں پر تشریح کہ انتن تجناقت یا انتن تجناقت، کہ اونٹنی کا بچہ پیدا ہو جائے، ثم تحمل التي نتجت، پھر وہ بچی جو پیدا ہو گئی ہے نا، جو کیا ہے، اونٹ کا بچہ ہے، بچی وہ جب پیدا ہو گئی تھی نا، بڑی ہونے کے بعد وہ حامل ہو جائے اس مدت تک، تو یہ مدت مجہول تھی۔ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، تو پیغمبر علیہ السلام نے ایسی باتوں سے منع فرمائی۔ کیا اٹھ پٹانگ باتیں ہیں، صحیح اجل بیان کیا کرو، صحیح چیز بیان کیا کرو، اسی چیز سے بیع کو کیوں معلق کرتے ہو جس میں مدت مجہول ہو جاتی ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ آگے باب ہے باب تحریم بیع الرجل علی بیع اخیہ وصومه علی صومه وتحریم النجش وتحریم التصریہ۔ اس باب مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص بیع کر رہا ہے، جب تک اس نے اس کے ساتھ بیع پوری نہ کی ہو یا چھوڑی نہ ہو، اس وقت تک تم بیع نہ کرو، یعنی اس کے معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ بیع علی بیع کا یہ معنی ہے کہ اس سے دوسرے شخص کی رنجش ہوتی ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح صوم علی صوم اخیہ کا بھی یہی معنی ہے، صاد کے ساتھ نہیں، سین کے ساتھ ہے، کہ وہ بھاؤ تاؤ کر رہا ہے اور آپ بیچ میں آ جائے، بھاؤ تاؤ شروع کرے، تو اس میں بھی کیا ہے، اس کی دل شکنی ہے، بھاؤ تاؤ میں مت آئے۔ اسی طرح سے تحریم النجش، نجش کا کیا معنی ہے، زیادہ قیمت بتانا تھا کہ دوسرے اس میں پڑ جائے اور ہم کیا کریں، دھوکہ دے، سیانہ بن کے۔ تحریم التصریہ کا کیا معنی ہے، اونٹ کا، بکری کا اور کسی بھی حلال جانور کا اب دودھ نہ دوہ لے یا تک کہ اس کا جو تھن ہے، اس کے جو ذرع ہے وہ کیا ہو جائے، دودھ سے بھر جائے اور بڑا لگے، دوسروں کو دھوکہ ہو کہ یار یہ تو بہت دودھ دیتا ہے، 2-3 دن ظاہر دودھ دے گا، یا کیا کر کے کچھ اور دوائی اس پر لگا دے یا مساج کر لے یا انجیکشن وغیرہ لگا کہ اس کے تھنوں کو پھلا دے، تو یہ کیا ہے، منع ہے۔ اب انہی کو دیکھو، یہی حدیث آگے لکھ رہے کہ وبی قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، کہ آپ اس میں
ایک دوسرے کی بیع پر مت آیا کرو. نبی قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه. ایک صاحب بیع کر رہے نا تم بیچ میں مت آؤ، جب وہ جائے ختم کر لے پھر آنا. ولا يخطب على خطبة أخيه. اس طرح سے وہ کیا کر رہے ہیں، منگنی کا پیغام دے رہے یا نکاح وغیرہ کا یا رشتے کا اس نے کیا کر لیا ہے، رشتہ لایا ہے، وہ ساتھ باتیں کر رہے بیٹھو یا چل رہے، آپ بیچ میں مت آئے اس کو پیسے زیادہ کہہ کے یا لالچ دے کر یا کوئی اور بات کر کے. مثلا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رشتہ والے کہہ رہے کہ 2 تولہ سونا دیں گے، اتنا اتنا سامان جہیز وغیرہ ایسا ایسا کریں گے. وہ آ کر کے لے کے یار یہ 2 تولہ دے رہے نا، ہم 3 تولہ دیں گے. وہ 7 لاکھ کہہ رہے ہم 10 لاکھ دیں گے، وہ اتنے سامان دیں گے، ہم اس سے زیادہ دیں گے. وہ کیا کر رہے پھر آپ سے اتنی کی شادی کر رہے نا، ہم آپ کے لیے موٹر کار بھی خریدیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس کی کیا کریں گے، اس کے رشتے کو چھوڑیں گے، آپ کا رشتہ لے لیں گے. لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے گا تو آپ نے اس کے رشتوں کو کیا کر دیا، بگاڑ دیا نا. اس کو ملا ہوا رشتہ آپ نے کیا کر دیا، توڑوا دیا. وہ قریب تھے کہ رشتہ کر لیا، آپ نے کیا کر دیا، رشتے کو بیچ سے اڑا لیا. الا ان یاذن له. ہاں اگر وہ اجازت ہے، ہم تو صرف بات کرنا ہے تو چلو تم بھی ساتھ بات کر لو، تو پھر کیا ہوگا، جائز ہوگا. وقال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا أخبرنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سم المسلم. ایک مسلمان کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر رہے کوئی بھی شے ہو، تم بیچ میں آ کر بھاؤ تاؤ مت کرو یا زیادہ قیمت بتا کر اسے نیچا مت دکھاؤ. وسما اسمنا سوم بھاؤ تاؤ کرنا. وقال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن العلاء والسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقلي سندك حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا. آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے ایستام الرجل علی سم اخیہ. زائد میں یہ باب چلا گیا کہ ایک شخص دوسرے کے باوتام میں نہ آئے. وفی روایت الدورقی علی سیمت اخیہ. سیمہ کا بھی یہی معنی ہے. کار دا کولو کی چی سیمہ دی گلزار شی وہ الگ لفظ سیمہ، وہ پشتو والا لفظ اردو عربی کا لے. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا يتلقى الركبان لبيع، کہ جب کسی جگہ سے تجارت والا قافلہ آ رہا ہے، سامان لا رہے ہیں، رکبان راکب کی جمع ہے، رکب بھی اسے کہتے ہیں، رکبان منا تجارت کا قافلہ آ رہا ہے نا. یہ آدمی کیا کر کے جو تاجر ہو، بزنس مین ہو، تو باہر جا کے راستے میں ان سے ملے اور ان سے سستی قیمتوں میں سامان خرید لے، یا خرید لے نہیں پھر بھی کیا کرنا ہوگا، ایسا کرنا سینے کیونکہ مونوپولی ہے، اجارہ داری ہے. کیا کیا کر کے باہر جا کر سامان خرید لیتے ہیں، اجارہ داری کرتے ہیں. اسی سے تو اجارہ داری ہوتی ہے کہ پھر شہر میں بازار میں اپنی منمانی قیمت سے چیزوں کو بیچتے ہیں. تو یہ کیا ہے، منع ہے. تو کہہ رہا ہے کہ لا یتلقى الرکبان، جو قافلے آتے ہیں، گاڑی آتی ہیں مختلف صورتوں میں، کبھی کیا کرتے ہیں بڑی بڑی کشتیوں میں سامان لاتے ہیں، سمندروں میں سیلابوں کے ذریعے، اور کبھی کیا کرتے لانچ میں، کبھی جہازوں کے ذریعے، کبھی گاڑیوں کے ذریعے، کبھی بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں نا انہی کے ذریعے کیا کرتے سامان وغیرہ لاتے ہیں.
کچھ بھی ہو، چاہے میوہ ہو، سبزی ہو یا اور کیا ہو، سامان وغیرہ ہو، ان کا کیا کرنا، لانا اور پھر کیا کرنا، اپنی مرضی کی قیمت کے ساتھ بیچنا منع ہے۔ تو اسی سے کیا فرمایا، منع فرمایا کہ ایسا نہ کر لی۔ اسی سے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اجارہ داری کرتے ہیں۔ اکثر تاجر جتنا بھی بڑا تاجر ہوگا نا، اس کو یہ زور ملے گا کہ وہ کیا کرے، اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو بیچا کرے۔ تو اس سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح سے وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، ایک شخص دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے۔ اس کو کہتے صوم علی الصوم، سین کے ساتھ ہے۔ تو اگر ایسا کرے گا نا تو گنہگار ہوگا، بیع منعقد ہو جائے گی امام شفیع اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ دیگر علماء حضرات کہتے ہیں کہ اس کی بیع منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے حدیث کی مخالفت کی، ممنوع ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایت، اگر صوم علی الصوم کی صورت میں بیع کرے تو ایک مذہب کے مطابق تو بیع جائز ہوگی اور ایک مذہب کے مطابق ناجائز ہوگی۔ ایک مذہب کے مطابق جو جائز ہے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو زیادہ قیمت بتا رہا نا، یہ تو ہے شیرا فی یزید، نیلام کی طرح ہے۔ امام شفیع سے بھی ایسا مروی ہے، لیکن حضرات سلف میں سے بعض حضرات اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ کس سے منع فرمایا؟ آگے کیا ہے کہ وَلَا تَنَاجَشُوا، نجش نہ کرو۔ تناجش ہے، تناجشو، تناجش کا کیا معنی ہے، نجش کا کہ آپ سمن زیادہ بتا دے تاکہ دوسرا آدمی کیا کر لے، اس میں گر جائے، دھوکہ دے کر، خداع کے لیے۔ ایسا کرنا بھی بالاجماع حرام ہے، اگرچہ بیع تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا کیا ہوگا، وہ جو ناجش ہے نا، نجش کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اگر بھائی کو پتہ نہ ہو یا مشتری کو، ایسا کرنا کیا ہوگا، ممنوع ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت کے مطابق اسی بیع باطل سمجھی جائے گی، کیونکہ یہاں پر حدیث میں منع آیا ہے اور یہ منع فساد کی وجہ سے ہے، اس لیے کیا ہوگی، بیع صحیح نہیں ہوگی۔ آگے کیا کہہ رہے کہ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، شہری آدمی صحرائی آدمی کے لیے، دیہاتی آدمی کے لیے خرید و فروخت نہ کرے۔ کیا معنی، ایک شخص ہے، وہ بازاری ہیں، وہاں بازار میں اس کی مارکیٹ ہے، دکانیں ہیں، اڑاتے وغیرہ، اس کے پاس کمرے وغیرہ دکان ہے نا، تو چیزوں کو رکھ سکتے ہیں زیادہ قیمت کے ساتھ بھی۔ اگر بیچے گا نا تو چیزوں کو رکھ سکتے ہیں، آج نہ بیچے تو کل بیکے، کل نہ بیکے تو پرسوں بیکے۔ اس کے لیے کیا کرتا ہے، اسی صورتیں اپناتا ہے۔ لیکن جو باہر والا آدمی نا، تو اس کی کیا ہی مارکیٹ ہے، وہاں نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی رکھنے کی جگہ ہوتی ہے نا، تو وہ مناسب دام میں کیا کرے گا، سامان کو بیچے گا، تو اس کا بھی فائدہ ہوگا اور جو مشتری حضرات ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے شہری کو منع کیا گیا کہ تم ان کے لیے مت بیچا کرو۔ ہاں اگر وہ کیا کر لے، اجرت کے طور پر اس کے لیے کام کرے اور زیادہ قیمت نہ لگائے، جیسے درمیانہ ریٹس ہوتے ہیں نا، اسی کے مطابق کرے، تو پھر اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی کیا کرے گا، اپنا کام کاج چلائے گا۔ آگے کیا کہہ رہے کہ وَلَا تُسُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ جو بھی ہو، ان کا دودھ جمع کر کے مت بیچا کرو۔ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، اگر کسی نے خرید لی اور بعد میں دیکھا کہ اتنا دودھ تو نہیں دے رہی وہ بکری یا گائے یا اونٹنی، تو فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، اس کو دو چیزوں میں سے بہتر کی اجازت اختیار ہے۔ بعد یحلبها، دہنے کے بعد، پن رضیہا، اگر پسند ہے یمسکہا، رکھ لے، وَإِن سَخِطَهَا، یا سخط اگر اس کو پسند نہ ہے، ردہا، واپس کر لے، وَصْوَاعًا مِّن تَمَرٍ، اور جو دودھ پیا ہے بلا قیاس، خلاف قیاس کیا کر لے، ایک کھجور سواع لٹا دے۔ یا پر تصور آیا ہے نہیں، باب تفیل سورا یسوری، تسریہ، تسمیہ، تبصرہ وغیرہ کے وزن پر ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جانور جس کا دودھ آپ نہ لے تو وہ جانور مسرہ بن جائے گا. مسرہ اس کو کہتے ہیں مغشہ. تو ایسے جانور کا بیچنا کیا ہے؟ دھوکہ ہے، پراڑے خداغ غرر ہے، کسی کو دھوکے میں ڈالنا ہے. تو لا تصروا کا کیا معنی ہے کہ لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند ارادة بيعها حتى يعظم ضرعها. کہ اس کو ایسا مت کرو کہ تم بیچتے وقت 2-3 دن اس کا دودھ چھوڑی آتا کہ اس کا تھن بڑا لگے نا، تو مشتری سمجھے گا کہ اس کا دودھ تو بہت زیادہ ہے، بعد میں کیا ہوگا؟ دودھ اتنا نہیں ہوگا. تو ایسا کرنا کیا ہو گیا؟ منع ہے. تو اکثر علماء حضرات نے یہی فرمایا، امام شافعی سے بھی کہتے ہیں کہ تصریح کا یہی مطلب ہے. اسی طرح سے تصریح کا ایک معنی ہے حبس الماء، پانی کا بند رکھنا، بند کرنا. تو پھر اس کو مسرور بھی کہہ سکتے ہیں، مسرر بھی کہہ سکتے ہیں، مسر بھی کہہ سکتے ہیں. آگی تصریح کا حکم کیا ہے؟ شریعت میں یہ حرام ہے. چاہے بکری کا تصریح کرے، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹنی ہو، یا کیا ہو، گھوڑی ہو. گھوڑی کا تو کوئی نہیں پیتا دودھ، لیکن پھر بھی اگر پی لے مکروہ ہے. تو کس میں آتے؟ غش میں، دھوکے میں، خداع میں آتا ہے. بیع تو ہو جائے گی مگر اس طرح کرنے کی وجہ سے حرمت آ جاتی ہے، کراہت آ جاتی ہے. اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کہ وقال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال اخبرنا ابي قال اخبرنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن التلقي. تلقی کا معنی بھی کیا ہے؟ يتلقى الركبان کی طرح ہے. ويبيع حاضر لباد، اور یہ بھی معنی ہے کہ وان تسأل المرأة طلاق اختها، کوئی خاتون کسی کے ساتھ شادی کرنے کے وقت یہ کہہ دے کہ تم کیا کر لو، اس بیوی کو طلاق دو، کہ اس کا صفحہ، اس کی پلیٹ کو الٹ دے. والتسریہ، تسریہ بھی منع ہے. وعن النجش وعن التسریہ والتسریہ وإسلام الرجل على سوم أخيه. قال حدثني بكر بن نافع قال أخبرنا غندر وقال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا وهب بن جرير قال وقال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال أخبرنا أبي قالوا جميعا قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد بحديث غندر ووهب نهى. وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. اسم بھی اسی طرح ہے کہ بمثل حدیث معاذ عن شعبة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. نجش سے منع فرمایا ہے. اس میں بھی یہی بات ہے. آگے ہے باب تحریم تلقی الجلب. اس میں بھی یہ بات ہے، صرف کیا ہے حدیث میں ذرا فرق ہے. وقال حدثنا بكر بن شيبة قال أخبرنا ابن أبي زايد وقال حدثنا ابن مسنى قال أخبرنا يحيى يعني بن السعيد وقال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا أبي كلهم عن عبد الله عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى السلع حتى يبلغ الأسواق. سامان کے لیے راستوں میں مت نکلا کرے تاجر حضرات، یا تک کہ بازار پہنچ جائے وہاں کیا کر لے، خرید لے. ہاں اگر آپ کیا کر لے، پہلے ہی سی چیز کو منگوا لے، جس سے آج کل کیا کرتے ہیں لوگ، چیزوں کو منگواتے ہیں بڑی مارکیٹوں سے، دکانوں سے، یا کیا کرتے ہیں لاتے ہیں، تو الگ مسئلہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے، اس کو تلقی سلع نہیں کہتے. وهذا لفظ النمير. وقال الآخران أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. قال حدثني محمد بن حاتم وابن المبارك عن تيمي عن ابي عثمان عن الله النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلقي البيوع. اس کا بھی وہی تلقي الركبان والا معنی ہے. قال حدثني يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن الشام عن ابن سيرين عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب، کہ جلب کو راستے میں آ کر مت نکلے. جلب یجلب معنی کسی چیز کو لے آنا. کوئی چیز آ رہا ہے، اس کو جلب کہتے ہیں نا، جلب، اور آپ اس کے راستے میں نکل آئے تو اس کا بھی وہی معنی ہے. تلقی سلع
یا تلکی رکبان یا تلکی جلب، سب کا ایک معنی ہے. تلکی بیو بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس سے معنی فرمایا. آگے ہیں وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. قال حدثني النبي عمر قال أخبرنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام القردسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، پہلے سے آ کر کوئی بھی قافلہ تجارت آ رہا ہو ان کے لیے نکل کر راستوں میں سامان مت خریدے. فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق وهو بالخيار، کہ اگر کسی نے اس سے کوئی چیز خریدی ہو قافلے والوں سے اور اس کا سید بازار میں پہنچ جائے، جو اس کو کیا ہو ڈیوٹی کمشنر ہو یا کوئی بھی ہو یا اس بازار کا صدر ہو، تو پھر اس کو کیا ہوگا؟ اختیار ہوگا کہ اس کی بیع کو فسخ کر دے یا جائز قرار دے اگر اس میں کیا مصلحت ہو یا فساد زیادہ نہ ہو. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جمہور شفیع وغیرہ حضرات کا یہی کیا ہے مذہب. امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ تلکی کو جائز سمجھتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگوں کے لیے ضرر نہ ہو، نقصان نہ ہو. پھر بھی کیا ہے احادیث وغیرہ کی وجہ سے مکروہ ہے، ممنوع ہے. اور بھی اس کی بہت ساری نئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر اس میں شہریوں کا اور خریدنے والوں کا جو مشتری ہے، زبائن ہے، گھاک ہے، ان کا نقصان ہو تو پھر ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا، روکا جائے گا.